ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں نماز ادا کی جماعت کے ساتھ، ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی، 30 سال تک. توجہ چاہتا ہوں، 30 سال تک ایک نماز میں ایک جماعت نہیں چھوٹی اور پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی، پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے. 30 سال کے بعد ایک دن مغرب میں آئے تو ایک رکعت ہو گئی. 30 سال کے بعد ایسا موقع آیا، پیچھے رہ گئے. تو پھر جب آئے دیکھا کہ صفیں تو لگ گئی ہیں، پیچھے جگہ مل رہی تھی، تو انہوں نے شرم کے مارے، ڈر کے مارے، سب لوگ کیا کہیں گے، ابھی 30 سال سے جس کی جگہ پکی ہے آج تو ہے نہیں، چھوٹ گیا پیچھے. تو پیچھے سے ہی گھر چلے گئے. گھر میں جا کر نماز پڑھ لیا. عشاء میں اس ڈر سے نہیں آئے کہ سب لوگ سوال کریں گے مغرب میں کہاں تھے. تو اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ فلاں صاحب جو رہتے تھے پہلی صف میں، جن کا ریکارڈ تھا 30 سال کا، وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں، مغرب میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے. کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے، کچھ تو ہوا نہیں تکلیف. گئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ کیا بات ہے، مغرب میں بھی نہیں، عشاء میں بھی نہیں. کہا مغرب میں آیا تھا لیکن ایک رکعت ہو گئی تھی، میں شرم کے مارے پہلی صف میں نہیں آیا، پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی تھی، شرم کے مارے میں پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں واپس گھر میں آ کر نماز پڑھ لیا. اس بزرگ نے ان سے کہا جو 30 سال کی عبادت کر چکے تھے، کہا کہ اے بندے، جا پچھلے 30 سال کی نمازوں کو پھر سے ریپیٹ کر لے، دوہرا لے، اس لیے کہ جو تو نے نمازیں پڑھی وہ صرف اسی نیت سے پڑھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، جا پچھلے 30 سال کی نمازیں اعادہ کر لے، پھر سے پلٹا لے. عزیزان گرامی، اخلاص ایک بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے. بات میں یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ ابلیس لعین آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، غرور اور گھمنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کر کے نکلا. اسے اللہ نے ٹائم دیا، وقت دیا قیامت تک کا، اور وہ بہکاتا گھوم رہا ہے ابھی بھی. ہاں بس رمضان میں قید ہوا ہے، رمضان میں شیاطین کو قید کیا گیا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. ابھی تو ہے نہیں، ہماری محفل میں بھی نہیں ہے اور ابھی رمضان میں کہیں ہے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ابھی بھی روزہ چھوڑتے ہیں. یہ کون سے شیطان ہیں؟ نماز میں نہیں آتے، پھر یہ کون ہے؟ ان کو کون سلاتا ہے؟ ان کو کون؟ شیطان کا کوئی خلیفہ ہے؟ شیطان کسی کو اپنی ڈیوٹی دے کر کے گیا ہے؟ یہاں پر نفس امارہ ہے، وہ ہر ایک کے اندر ہے. انشاءاللہ پھر آگے کبھی میں عرض کروں گا، وہ ہر انسان کے پاس ہے. جس نفس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا وہ نفس تو ہمارے پاس ہے. نفس ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اسی سے لڑنے کو میرے آقا نے جہاد اکبر کہا. جو اپنے نفس کے خلاف لڑائی کرے گا وہ جہاد اکبر ہے، بڑا جہاد ہے. تو بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی اور آپ کو وہاں سے جنت میں رکھا گیا. اب یہاں پر کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب ساری چیزوں کے نام بتائے گئے اور سب کچھ علم دیا گیا اور پھر جنت میں رکھا گیا. جنت کیسی ہے؟ وہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز کی کمی نہیں، ساری نعمتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو کچھ بے قراری تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے تنہا نہیں رہتا، انسان کو کوئی دوسرا انسان چاہیے. انس سے بنا ہے انسان، انس کہتے ہیں محبت کو، اس کے فطرت میں ہے یہ کھچاؤ، دوسرے کے ساتھ اس کا کھچاؤ ہے، لگاؤ ہے، دوست بناتا ہی ہے، اکیلا نہیں رہے گا انسان. تو آدم علیہ السلام کو جو یہ بے قراری تھی وہ تنہا ہونے کی. پھر ایک دن اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی سے کچھ حصہ نکالا اور اس سے ایک عورت کو بنایا گیا، وہ حضرت حوا تھی. ہاں اتنی بات میں آپ کو بتا دوں،
آدم علیہ السلام کی پیدائش وہ کس جگہ ہوئی اللہ بہتر جانے, کوئی تو جگہ ہوگی, لیکن عورت کی پیدائش تو جنت کے اندر ہوئی. کہاں ہوئی ہے؟ جنت کے اندر ہوئی ہے. ہاں, جنت میں پیدا ہوئی ہے عورت, یہ اس کا مقام ہے اور یہ جنتی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو خوبصورتی رکھی ہے عورت کے اندر, وہ جنت کی کشش ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو دیکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے حضرت حوا دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک ہے, سب سے خوبصورت تھی. آدم علیہ السلام ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے. رب تعالیٰ کا حکم ہوا, آدم تمہارے لیے حلال نہیں, تم اس کا مہر ادا کرو, مہر ادا کرو. مہر دینا یہ جنتی قانون ہے, آج بھی ہمارے نکاح میں مہر رکھا جاتا ہے. آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں یہاں کس چیز کا مالک ہوں, کیا چیز مہر میں دوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا جس کو آسمانوں میں احمد, زمینوں میں محمد کہا جائے گا. آدم تم اس پر 20 بار درود بھیجو, یہ حوا کا مہر ہو جائے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے, آپ اندازہ کرو ہماری ماں کا مہر درود پاک ہے. ہماری ماں ہمارے باپ کے لیے حلال ہوئی تو درود کے صدقے میں حلال ہوئی. اور جس کو درود سے چڑ ہے اسے سوچنا چاہیے کہ حلال ہونے کا طریقہ آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا درود رکھا گیا. درود کے منکر تو کہاں جائے گا کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کرے گا. آدم علیہ السلام اس کے بعد حضرت بی بی حوا کو چھوتے ہیں, دونوں مزے سے رہ رہے تھے. قرآن میں اللہ فرماتا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا حیث شئتما. رب فرماتا ہے تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, جو چاہے کھاتے رہو, جہاں سے من کرے کھاؤ. جنت میں گھومتے رہو, پھرتے رہو, ساری چیزیں تمہارے لیے اب حلال ہیں. لیکن رب نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا, ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا. اللہ کی طرف سے منع تھا, وہ درخت کے قریب جانے کی ممانعت آئی تھی. تو ہوا کیا, ابلیس لعین جو بارگاہ سے مردود ہو گیا تھا, اب اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو بہکائیں یا پھر ان کی ذریت کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے. اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی. اس وقت تک وہ فرشتوں میں بھی جاتا آتا تھا, جنت کے دروازے تک بھی پہنچتا تھا. روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن جنت کے قریب وہ گیا, آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بلایا, کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس درخت میں ایک پھل ہے, اگر تم کھا لو گے نا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین, تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے. ہاں اگر کھا لیے تو ہمیشہ کا ہو جائے گا, پکے ہو جاؤ گے. اس لیے تمہیں روکا گیا ہے, کھانے سے روکا گیا ہے کہ تم کنٹینیو نہ ہو جاؤ, یہاں پہ ہمیشہ کے نہ ہو جاؤ. آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے, لیکن اندر آنے کے بعد حضرت حوا بار بار کہنے لگیں آدم علیہ السلام سے کہ ایک بار پھل کھا کے تو دیکھتے ہیں, کھا کر کے تو دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا, رب تبارک و تعالیٰ نے قریب جانے سے منع کیا ہے, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اب یہاں پر شیطان نے ایک لاجک سکھائی, منطق. ہاں قریب جانے سے منع کیا نا, درخت کا پھل کھانے سے تھوڑی نہ منع کیا. تو حضرت بی بی حوا نے پھل توڑ کر کے آدم علیہ السلام کو بھی پیش کیا, خود بھی کھائیں. جیسے ہی ان دونوں نے کھائے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے دونوں کے کپڑے اتر گئے, لباس اتار لیا گیا, پورا کا پورا لباس اتار لیا گیا. جنت کے کچھ درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنا جسم چھپایا. پھر فوراً حکم آیا اللہ کا, قال اہبطوا, اتر جاؤ تم سب کے سب.
تم سب اتر جاؤ جنت سے، زمین پر جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا تھا تم نے وہ کھا لیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی اتارا گیا، بی بی حوا کو بھی اتارا گیا، جنت میں اور جنہوں نے ان کا تعاون کیا تھا سب کو اتارا گیا، زمین پر بھیج دیا گیا، اور پھر الگ الگ آدم علیہ السلام کو سرندیپ پہاڑ پر جو سری لنکا میں ہے آج، حضرت حوا کو جدہ میں سعودی عرب میں، اتنا لمبا فاصلہ، اور پوری بھری دنیا میں دو ہی لوگ ہیں اور ایک ادھر ایک ادھر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور پھر یہ فرمایا ایک مدت تک تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور پھر میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ آدم علیہ السلام اس بات پر روتے رہے، بہت روئے، تقریباً 350 سال روئے۔ سب سے زیادہ رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ جب میری آنکھ کھلی تھی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی روح ڈالی گئی، آنکھ کھلی تھی، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی نظر جس چیز پہ پڑی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام رکھا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ مولا، جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ آسمانوں میں رکھا اس کے طفیل میری توبہ قبول فرما۔ فوراً رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ آدم کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے کہ محبوب کا وسیلہ لیا گیا۔ ہاں، اسی لیے ہمارے امام بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یہ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، تمہیں کیا خبر، قیامت کے دن کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی۔ قیامت کے دن یہ قوم کہاں کہاں جائے گی؟ سارے نبیوں کے پاس جائے گی، سب کیا کہیں گے؟ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہاں، حضور فرمائیں گے آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں۔ اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔